آپ تصور کریں کہ جیسے ہی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ کو فوری پیغام دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کے قریب آ رہا ہے۔ ناسا کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا ڈائیمیٹر 80 کلومیٹرز یعنی 50 میل تک ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے سیارے سے ٹکرانے والا ہے۔ اس کا موازنہ اس سیلیسٹیل باڈی سے کیا جا سکتا ہے جس نے ڈائناسورز کو تباہ کیا۔ اگر اب ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش آیا تو اس کا اثر یقیناً تمام زندگیوں کو ختم کرتے ہوئے اس سیارے کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ چلیں اب آپ سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ مشہور ایریزونا گڑھا ہے جو اس حقیقت کے لیے مشہور ہے کہ یہ تقریباً واحد میٹیورائٹ گڑھا ہے جس نے اپنی اصل شکل برقرار رکھی ہے۔ یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا یہ 50,000 سال پہلے آنے والے 50 میٹر کی میٹیورائٹ کے فوری بعد تھا۔ اس کے منفرد تحفظ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ اکیلا ہی ہے، لیکن حقیقت میں ریڈیفورٹ، مینیکویگن، پیپیگے، چکس کلب، سڈبری، چیزاپیک، ایکوامین جیسے درجنوں ہیں۔ ایروژن اور نیچرل پروسیسز کے بغیر زمین کی سطح چاند کی طرح نظر آئے گی کیونکہ یہ وقت کے ساتھ نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ سب بہت عرصہ پہلے ہوا ہے، لیکن تمام خطرناک ایسٹرائڈز، میٹیورائڈز اور کومیٹس ابھی ٹکرا چکے ہیں یا شاید وہ ابھی راستے میں ہیں۔ 2004 میں اپوفس ایسٹرائڈ نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ ایک چٹان ہے جس کا سائز 3 فٹ بال کے میدانوں کے برابر اور ڈائیمیٹر تقریباً 325 میٹر ہے۔ قریب ہی پرواز کرتے وقت اسے بار بار ہماری سمت میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب اپوفس پہلی بار دریافت ہوا تو اسے فوری طور پر ٹورنو اسکیل پر ہیزرڈ انڈیکس 4 اسائن کیا گیا۔ ٹورنو اسکیل ایک ایسا ٹول ہے جو ممکنہ زمینی اثرات کے واقعات کو کیٹیگرائز کرتا ہے اور ہیزرڈ انڈیکس 4 سیریس رسک کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کافی ہائی ریٹنگ ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ تاہم 2006 میں اپوفس کو درجہ بندی کر کے ایک لیول پر کر دیا گیا اور کولیجن کے امکانات بھی بالکل ختم ہو گئے، لیکن یہ صرف ٹورینو کے پیمانے پر ہے۔ حقیقت میں اس بات کا یقین کرنے کے لیے بہت زیادہ ویریبلز ہیں اور کم از کم اس سے لا تعلق ہونے کے امکانات کے بجائے ٹریجیکٹری کیلکولیشنز کو دیکھنا کافی ہے۔ یہاں پر ٹریجیکٹری کیلکولیشن سے مراد اس راستے کو ٹریک کرنا ہے جس راستے سے اپوفس زمین کی طرف آ رہا ہے۔ مزید یہ ہم دیکھیں گے کہ 9 جنوری 2013 کو اپوفس 14.5 ملین کلومیٹر کے فاصلے سے گزرا۔ زمین سے وینس کا قریب ترین فاصلہ صرف 38 ملین کلومیٹر ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹرائڈ پھر تقریباً سیاروں کے فاصلے پر گزرا ہوگا۔ ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ 2029 میں کافی تیزی سے واپس آئے گا۔ 13 اپریل 2029 بروز جمعہ وہ مخصوص دن معلوم ہوتا ہے جب اپوفس زمین سے 38,000 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا، جو تقریباً جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کی اونچائی کے برابر ہے۔ اور یہ کوئی اندازہ نہیں ہے بلکہ بالکل درست کیلکولیشنز ہیں۔ یہ رات کے آسمان میں ایک چھوٹے سے دھبے کی طرح نظر آئے گا اور ناسا کے ماہرین بھی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ کولیجن کا امکان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ جان کر کہ یہ چٹان زمین کے اتنے قریب سے گزرے گی یہ قدرے خوفناک ہو جاتا ہے۔ سائنسدان امپیکٹ فورس کا مختلف انداز میں جائزہ لیتے ہیں کیونکہ یہ نامعلوم ہے کہ اپوفس کس چیز سے بنا ہے۔ یہ ایک ٹھوس چٹان ہو سکتا ہے یا چھوٹے ٹکڑوں کا ایک بے شکل جسم۔ ابتدا میں ناسا کے ماہرین نے امپیکٹ فورس کا اندازہ 1480 میگا ٹنز لگایا تھا۔ پھر ایسٹرائڈ کے سائز اور مزید تفصیلی حساب کتاب کے بعد اس اندازے کو کم کر کے 506 میگا ٹنز کر دیا گیا۔ تاہم یہ اتنا یقینی نہیں ہے۔ یہ نیو سائبیرین آئی لینڈ میں ہونے والے بدنام زمانہ بومبا سوویت ٹسار کی طاقت سے 10 گنا زیادہ شدت رکھتا ہے۔ اس وقت کی بات کی جائے تو کچھ جگہوں پر اس نے ایپی سینٹر سے 780 کلومیٹر دور کھڑکیوں اور بستیوں کو تباہ کر دیا۔ ایپی سینٹر زمین کی سطح کا وہ حصہ ہے جو بالکل اس جگہ کے اوپر ہے جہاں سے زلزلہ شروع ہوتا ہے۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امپیکٹ فورس کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے اور 506 میگا ٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ٹسار بومبا کے مقابلے میں 10 سے ضرب دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں یہ سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہوگی اگر اس کا اثر گنجان آبادی والے علاقوں میں ہوا۔
اکیلے میٹروپولس کو ہی لے لیں جیسا کہ ماسکو، یہاں روسی سائنسدان حیران کن منظرنامے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے اثرات سے سیٹیوئر رنگ کے سائز کا تقریباً 5 کلومیٹر چوڑا گڑھا بن جائے گا، اور ماسکو رنگ روڈ MKAD کے نزدیک رہنے والی ہر چیز جھٹکے کی لہر سے ختم ہو جائے گی۔ ماسکو کا پورا خطہ آگ اور شدید تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ معمولی اور ماڈریٹ نقصان روس کے پورے سینٹرل فیڈرل ضلع میں پھیلے گا۔ بدقسمتی سے یوکرین کو بھی کافی نقصان پہنچے گا، اور کچھ جگہوں پر مغربی یورپ میں بھی کھڑکیاں بکھرتی دکھائی دے سکتی ہیں۔ ہوا کے شدید آئنائزیشن کی وجہ سے تقریباً پورے یورپ میں کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی۔ اس واقعے کے بعد کئی سالوں تک دنیا بھر میں موسم کے غیر معمولی مظاہر دیکھے جائیں گے۔ یہ عام واقعات ہوں گے جس کے ساتھ بڑے وولکینک ایرپشنز بھی شامل ہوں گے۔ کچھ خطوں کو ٹھنڈک اور کچھ کو خشک سالی اور کچھ کو درجہ حرارت میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہم سب سے خوبصورت غروب آفتاب کا مشاہدہ بھی کریں گے، یعنی سن سیٹ کا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے بھی 1991 میں ماؤنٹ پیناٹوبو کے بڑے پیمانے پر پھٹنے کے بعد ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی اپریل 1815 میں جب پہاڑ تمبورا کے تباہ کن پھٹنے کے نتیجے میں یورپ میں موسم گرما کے بغیر نام نہاد سال گزرا۔ اس کے ساتھ سحر انگیز غروب آفتاب بھی تھا جسے اس وقت کے بہت سے آرٹسٹ نے دکھایا تھا۔ ہم سب کو اس طرح کے واقعے سے بہت نقصان پہنچے گا، لیکن مجموعی طور پر صورتحال اختتام پذیر نہیں ہوگی، اور اس لمحے سے انسانیت پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دھول جم جائے گی اور لوگ ماسکو کے تباہ شدہ علاقے کو سیاحتی مقام کے طور پر دیکھیں گے۔ اس کہانی میں کچھ بھی خوشگوار نہیں ہے، اور ہر کوئی اس سے غمگین ضرور ہوگا، اس لیے ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے کسی طرح روک سکتے ہیں، یا ہمارے پاس گڑھے کھودنے اور زیر زمین چھپنے کے واحد آپشن ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم حقیقت میں کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے سنجیدہ تجربات نہ صرف تجربہ گاہوں میں بلکہ خلا میں بھی اصل ایسٹرائڈز کے ساتھ کامیاب طریقے سے کیے جا چکے ہیں۔ مزید بات کریں تو ایک ایسٹرائڈ کو تباہ کرنا مشکل ہے، اور یہ خطرناک ہے کیونکہ ہم چیزوں کو مزید خراب کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہتر خیال یہ ہے کہ اس کا راستہ تبدیل کیا جائے تاکہ یہ ہمارے سیارے کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ پہلی نظر میں یہ حد سے زیادہ پر امید بھی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خطرے کا پتہ لگانے اور پیشن گوئی شدہ کولیجن کے درمیان کتنا وقت ہے۔ اگر یہ مہینوں کی بات ہے تو اس کے راستے کو تبدیل کرنے کے امکانات عملی طور پر بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ سال اور دہائیاں ہیں جیسا کہ ایپوفس کے معاملے میں، تو پھر امکانات ہیں۔ سائنسدان، انتھوزیسٹ اور ڈریمرز کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جو کام کر سکتی ہیں، جیسے کہ نیوکلیئر چارجرز، گریویٹیشنل ٹریکرز، فوکسڈ سولر بیم، سولر سیلز، الیکٹرو میگنیٹ کیٹاپلٹس، کائنیٹک امپیکٹرز اور مزید مختلف قسم کے بہت سے دوسرے آپشنز ہیں۔ معروف سیارہ ماہر یوجین شومیکر، جی ہاں وہی جو شومیکر لیوی کومیٹ کے لیے جانا جاتا ہے، اور جس نے 1996 میں واٹر ویپر کے بادلوں کو ایسٹرائڈز کی رفتار پر چھوڑنے کی تجویز دی تھی تاکہ اسے گریجولی کم کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے تاکہ سیلیسٹیل باڈی کی رفتار کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکے۔ یہ دہائیوں سے کی گئی مائکروسکوپک تبدیلی آخرکار ایسٹرائڈ کو زمین سے بہت دور لے جائے گی۔ ناسا نے کائنیٹک امپیکٹر کو ایسٹرائڈ ڈائمورفس پر آزمایا۔ کائنیٹک امپیکٹر ایک ایسٹرائڈ ڈیفلیکشن ٹیکنیک ہے، یعنی یہ سیارے کے پاس آنے والے ایسٹرائڈ کی طرف اسپیس کرافٹ بھیجتی ہے جو اس سے ٹکرا کر اس کا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس طرح یہ ٹیکنیک اپنا رول ادا کرتی ہے اور ہمارے سیارے کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ 24 نومبر 2021 کی رات کو فالکن 9 وینڈنبرگ راکٹ ایئر فورس بیس سے لانچ کیا گیا، جس میں ڈارٹ اسپیس کرافٹ تھا۔ ڈارٹ کا مطلب ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ، اور لفظ ڈارٹ کا ترجمہ پھینکنا ہے، لہٰذا مشن کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ 26 ستمبر 2022 کو خلائی جہاز ڈائمورفس ایسٹرائڈ پر پہنچا اور رات کے 11:14 پر ایک کولیجن ہوا۔ ایپوفس ڈائمورفس سے چھوٹا ہے لیکن زیادہ نہیں، 160 میٹر اتنا بڑا نہیں ہے، صرف 1.5 فٹ بال میدان کے برابر، لیکن اگر یہ اڑتی چٹان ہمارے سیارے سے ٹکرانے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ بالکل چھوٹا نہیں لگتا۔ لہٰذا ڈارٹ اسپیس کرافٹ اور ڈائمورفس کے کولیجن کے بعد سائنسدانوں کو نتائج کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔
تاہم یہ بات جلد ہی واضح ہو گئی کہ تجربہ کامیاب رہا، اور یہ بات قابل غور ہے کہ ڈائمورفس خلا میں اکیلے سفر نہیں کرتا، اس کے ساتھ ایسٹرائڈ ڈیڈیموس ہے جس کا ڈائیمیٹر تقریباً 800 میٹر ہے۔ ڈائمورفس اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ ڈارٹ اسپیس کرافٹ کے اثرات نے ڈائمورفس کو اس کے ساتھی کے گرد گردش کرنے کی صلاحیت کو 32 منٹ تک سلو کر دیا۔ یہ سیاروں کے ڈیفنس سسٹم کا پہلا عملی امتحان تھا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس نے مستقبل میں ایسے ایسٹرائڈز اور کومیٹس کا پتہ لگانے پر کام کیا جو زمین کے لیے واقعی خطرہ ہیں۔ ڈارٹ ایکسپیریمنٹ کے نتائج انسانیت کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر دیں گے۔ 2024 میں یورپ سیاروں کے دفاع میں حصہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یورپی اسپیس ایجنسی کا ارادہ ہے کہ ہیرا اسپیس کرافٹ کو ڈائمورفس ڈیڈیموس ایسٹرائڈ سسٹم میں بھیجنا ہے۔ یہ سائز کی پیمائش کرے گا اور ڈارٹ کے کولیجن کے نتیجے میں بننے والے گڑھے کی شکل کو دریافت کرے گا، جس سے ہمیں کائنیٹک امپیکٹر کی تاثیر کا زیادہ درست اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس پیمانے کے عالمی خطرات سے نبٹنے کی ہماری صلاحیت کے حوالے سے تھوڑی سی امید کا اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ انسانیت کا خاتمہ ہے، یا پھر ہم ایک دوسرے کو جلد ہی نیوکلیئر ویپن سے ختم کر دیں گے؟ نتیجے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔